بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا ایجوکیٹر کے حوالے سے، تو اس سیریز میں یہ سب سے پہلی ویڈیو ہے ریلیٹڈ ٹو دا اسپیشل ایجوکیشن پارٹ 20%۔ یہ لیکچر جو ہے نہ صرف ایجوکیٹرز کے لیے بلکہ جے ایس سی ٹیز اینڈ ایس ایس سی ٹیز آل کیٹیگریز کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ٹاپک ہے ہسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ I am Yusuf Jalal and I am serving as an educator in special education department۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ مینلی ٹو فیسیلیٹیٹ دا اسٹوڈنٹ who are preparing for the upcoming exam JSCT, SSCT, and this lecture will mainly focus on MCQs preparation۔ اگر آپ اس کو ان ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو کسی بھی پالیسی کو آپ گوگل کریں، اس کا پورا نام سال لکھ کے اس کو آپ گوگل کریں تو آپ کو پوری پالیسی مل جائے گی، لیکن یہاں پر جو ہم مین ٹارگٹ کریں گے وہ MCQs کے حوالے سے کریں گے کہ MCQs کے حوالے سے کیا کچھ اس ڈیولپمنٹ میں امپورٹنٹ ہے اور کیا کچھ آپ کے پیپر میں آ سکتا ہے۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک اس کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از ایجوکیشن، واٹ از اسپیشل ایجوکیشن، سول پرپز آف اسپیشل ایجوکیشن، بریف ہسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن ان پاکستان، پالیسیز اینڈ لیجسلیشن ریلیٹڈ ٹو اسپیشل ایجوکیشن، اور فائنلی اس کی ایک سمری۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہ ایجوکیشن کیا ہے۔ اگر ایجوکیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو ہر ایجوکیشنسٹ اسکالر یا ہر آدمی اس کو ڈفرینٹلی ڈسکرائب کرتا ہے۔ اگر ایک سمپل اس کو لے مین کی ڈیفینیشن میں لیں تو یہ ٹرانسفارمیشن آف نالج، فیکٹ اینڈ فگر فرام ون جنریشن ٹو ادر جنریشن، کہ ایک نالج کا ایک جو ہے وہ ذریعہ منتقلی، اس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں سسٹمیٹک وے میں۔ اور اگر اسپیشل ایجوکیشن کی بات کریں تو یہ ایک ایسا اسپیشلائزڈ سسٹم ہے ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ ٹو ایجوکیٹ دا پرسن ود ڈسیبلٹیز اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس۔ جیسے اگر ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے بچے کو پڑھانا ہے تو ہم سائن لینگویج کو اڈاپٹ کریں گے، اگر ویژول امپیئرمنٹ کا ہے تو جو لوئس بریل کا ہے اس میں ہم بریل لینگویج یوز کریں گے، 6 ڈاٹڈ لینگویج جو ہے اس کی۔ اب نیکسٹ، سول پرپز آف ایجوکیشن۔ تو یہ آپ کا MCQs میں بھی کئی بار آ چکا ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یا سول پرپز کیا ہے۔ تو اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو آپ کا ہے وہ ریہیبلیٹیشن ہے، ٹو ریہیبلیٹیٹ دا پرسن ود ڈسیبلٹیز، کہ ان کو ہم کس طرح سے ایک رسپانسیبل اینڈ پروڈکٹیو ممبر آف اے سوسائٹی بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں فرسٹ اسکولز آف اسپیشل ایجوکیشن ان پاکستان۔ اب پاکستان 1947 میں جو ہے بنا، تو اس سے پہلے 2 اسکول موجود تھے جو برٹش گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے تھے۔ تو اگر فرسٹ اسکول کی بات کریں ہم تو پہلا اسکول 1906 میں اسٹیبلش ہوا لاہور میں، اور یہ اسپیسیفکلی تھا ویژول امپیئرمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اور اگر سیکنڈ اسکول کی بات کریں تو یہ 1920 میں کراچی میں فار دا اسٹوڈنٹ آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ کے MCQs کے حوالے سے یہ سال آپ کا اہم ہے، یہ کیٹیگری اہم ہے، اور اس کا سٹی اہم ہے، جبکہ سیکنڈ میں آپ کا ایئر، آپ کی کیٹیگری اور اس کا سٹی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے 6 ڈفرینٹ جو اسپیکٹ ہیں اس کے وہ آپ کے کور ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جب 1947 میں بنا تو پہلی ایجوکیشنل کانفرنس جو ہوئی 1947 میں ہی ہوئی انڈر دا پریزیڈنٹشپ آف فرسٹ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح، دا فاؤنڈر آف پاکستان۔ تو اس میں ایجوکیشن تو ظاہری سی بات ہے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی، اور فائنلی جب
پہلی بار 1959 میں کمیشن آن نیشنل ایجوکیشن کی جو رپورٹ تھی جس کو 1959 کا نام دیا گیا، اس میں یہ ریکگنائز کیا گیا کہ یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو ایجوکیٹ دا ہینڈی کیپڈ پیپلز ان پاکستان۔ اور اگر اس رپورٹ کی بات کریں ہم تو یہ رپورٹ جو تھی کمیشن کی رپورٹ اور نیشنل ایجوکیشن، یہ پریزنٹ کی گئی 30 دسمبر 1958۔ تو آپ نے رپورٹ کا نام اور اس کی ڈیٹ، یہ دو چیزیں یاد کرنی ہیں۔ اگر اس کی ہم بریف اس کی دیکھیں تو یہ کافی لینگتھی رپورٹ تھی، لیکن اس کے جو میجر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تین ہیں: ٹو ایجوکیٹ اینڈ ریہیبلیٹیٹ اسپیشل چلڈرن، اور دوسرا جرنل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی کولیبریشن سے ان کو لیولیہڈ کے ایبل بنایا جائے گا، اور فائنلی جو ہے وہ سوسائٹی کا رول، کہ جو رسپانسبلٹی ہے سوسائٹی کی فار دی ایجوکیشن اینڈ ادر کیئر آف دیز چلڈرن۔ تو یہ تین چیزیں مین فوکس تھی، ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی، ایک جو ڈفرینٹ ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں سوشل ویلفیئر کے، جیسے آج بھی دیکھیں تو ہمارے جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ایشو کیے جاتے ہیں ٹو پرسن ود ڈسیبلٹیز، تو وہ سول پرپز ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا پنجاب میں، اور سوسائٹی تو ظاہری سی بات ہے اسینشیل انگریڈینٹ ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ صرف ایم سی کیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی رپورٹ کا نام، اس کا ایئر جو دیا گیا، اور فائنلی جو اس کی پریزنٹیشن ڈیٹ ہے کہ یہ کس ڈیٹ کو پریزنٹ کی گئی، تو یہ آپ نے یہاں سے اس کو کریم کرنا ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن۔ اب یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے جو 1945 میں بنی، اور یہ ڈفرینٹ ایئرس کو ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے ایڈریس کرتی ہے، کبھی وومن کے نام کر دیتی ہے، کبھی میری ٹائم افیئرس کے نام سے اس کو کر دیتی ہے، اپنے ڈفرینٹ سال، ہر سال اس کا کسی نہ کسی ایشو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور جو 10 سال اس کا ایک ڈیکیڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ نومینیٹ کر دیتے ہیں اسپیسیفک پرپس کے لیے، کہ اس کے حوالے سے پوری دنیا میں لیجسلیشن کی جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، جیسے جینڈر ایکویلٹی ہے اس کی بات کی جاتی ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، رائٹ آف مینورٹیز کی بات کی جاتی ہے، فریڈم آف سپیچ کی بات۔ تو اسی طرح سے 1983 ٹو 1992 جو یہ ڈیکیڈ، جو یہ 10 سال تھا، اس کو ڈیکیڈ آف دا ڈسیبل کا نام دیا گیا۔ اگر اس حوالے سے پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں جو 5 ایئر پلان تھا، کیونکہ پاکستان میں 5 سالہ منصوبے بنائے جاتے ہیں، تو وہ 83 سے 88 تک تھا، اور اس میں پہلی بار جو تھا وہ اسپیشل ایجوکیشن کو اسٹرینگتھن کرنے کے حوالے سے ایک کمپلیٹ جو ایک پلان موجود تھا، اور اسی وجہ سے 1985 میں ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن آن دا فیڈرل ود پروونشل کاؤنٹر پارٹ واز سیٹ اپ ان پاکستان۔ تو اگر اس پیج کے حوالے سے اگر ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈیکیڈ ہو گیا یو این او کا۔ ڈیکیڈ کیا تھا؟ ڈیکیڈ آف دا ڈسیبل۔ یہ ڈیکیڈ کب سے کب تک سیلیبریٹ کیا گیا؟ پاکستان میں ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن کب اسٹیبلش کی گئی، اور اس وقت پلان کون سا چل رہا تھا، کس پلان کے تحت اس کو بنایا گیا؟ تو اس میں جو آپ کے ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے، جب ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن جو ہے وہ فارمولیٹ ہو گیا تو اس نے ورک کرنا شروع کیا، اور فائنلی اس نے 1986 میں جو ہے نیشنل پالیسی فار ریہیبلیٹیشن آف دا ڈسیبل 1986 میں فارمولیٹ کر دی۔ تو ڈائریکٹوریٹ جنرل آف اسپیشل ایجوکیشن نے پہلی پالیسی اپنی جو ہے وہ 1986 میں فارمولیٹ کر کے پریزنٹ کر دی، اور پھر اسی پالیسی کو 1988 میں ریوائز کر دیا گیا ٹو میک اٹ مور اپروپریٹ فار دا ایمرجنگ نیڈ آف اسپیشل پاپولیشن۔ تو 85 میں ہماری ڈائریکٹوریٹ بنی،
86 میں اس نے پہلی پالیسی دی، نیشنل پالیسی فار ریہیبلیٹیشن آف دا ڈسیبل، یہ اس کا نام آپ نے یاد کرنا ہے۔ 86 میں آئی، 88 میں اسے ریوائز کیا گیا۔ تو یہاں سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے کافی ایم سی کیوز پہلے آ چکے ہیں کہ جو پالیسی بنائی گئی تھی نیشنل پالیسی فار ریہیبلیٹیشن 1986 میں، تو وہ ریوائز کب کی گئی؟ 88 میں ریوائز کی گئی، اور اس پالیسی کا نام کیا تھا اور یہ کس نے فارمولیٹ کی تھی؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے کریم کرنی ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں، جب نیشنل پالیسی بنائی گئی ریہیبلیٹیشن آف دا ڈسیبل 86 کی، تو اس کے بعد جو ہماری پالیسی آتی ہے وہ 1999 میں آتی ہے، اور اس کا نام ہے دا نیشنل پالیسی فار اسپیشل ایجوکیشن 1999 میں، اور پھر نیشنل پالیسی فار پرسن ود ڈسیبلٹیز یا PWD 2002 یہ پالیسی آتی ہے۔ اب اس پیج کے حوالے سے جیسے آپ کے یہ نام بہت کنفیوز کر جاتے ہیں کہ نیشنل پالیسی فار اسپیشل ایجوکیشن 1999 یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، جبکہ 2002 کی پالیسی کا نام دیکھیں تو نیشنل پالیسی فار پرسن ود ڈسیبلٹیز، تو یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں ہم، ایک دیکھیں اب یہ ریویو ہے، ایک جو ہم نے پالیسی ڈسکس کی ہیں، تو آپ اس پیج سے بھی اس کو میمورائز کر سکتے ہیں کہ 1959 میں جو رپورٹ آئی اس کو پریزنٹ کب کیا؟ تو 30 دسمبر 1958 1958 میں، پھر 1979 میں ایک جنرل پالیسی آئی تھی نیشنل ایجوکیشن پالیسی، اور اس کا امپلیمنٹیشن پروگرام آیا تھا، جبکہ 86 میں جو ہماری نیشنل پالیسی آئی جو فارمولیٹ کی تھی ڈائریکٹوریٹ آف اسپیشل ایجوکیشن نے، جو کہ بنا تھا 1985 میں انڈر 6 ایئر پلان، اور وہ ڈیکیڈ کون سا چل رہا تھا؟ ڈیکیڈ آف دا ڈسیبل۔ پھر 1999 میں نیشنل پالیسی آف اسپیشل ایجوکیشن آئی، اور پھر 2002 میں نیشنل پالیسی فار پرسن ود ڈسیبلٹیز آئی۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے کہ پاکستان میں لا میکنگ کے حوالے سے جو کیا اس میں کیا گیا ہے ورک، تو یہ ٹائم ٹو ٹائم ہماری ڈفرینٹ لیجسلیشنز ہوتی رہی ہیں، تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر دیکھیں بات کریں تو 1981 ضیاء الحق کا دور ہے، اور یہاں پہ ہے دی ڈسیبل پرسن امپلائمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن آرڈیننس۔ آرڈیننس سے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آرڈیننس ہمیشہ پریزیڈنٹ کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے، یہ ون مین اتھارٹی ہوتی ہے جس کو وہ یوز کرتا ہے، تو اس لیے جیسے JJSO ہے جووینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس، تو آرڈیننس جہاں بھی آئے گا تو وہ پریزیڈنٹ نے ہی کیا ہوگا، تو یہ سب سے پہلے ہے ان کی جاب کے حوالے سے۔ اور اگر کرنٹلی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں جو جابس کے حوالے سے 3% کوٹا اسپیسیفکلی ڈسیبل پرسنز کے لیے، اور اسی طرح سے PPSC کی بات کریں تو یہاں پہ ان کو فیس پہ بھی کنسیشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی ڈسیبل پرسن ہے تو وہ کسی ایگزام کی فیس بھی پے نہیں کرے گا۔ اوپن یونیورسٹی میں بھی ڈفرینٹ فیسلٹیز دی گئی ہیں، اور جاب کے حوالے سے اس کا 3% کوٹا ہے، یہ بھی آپ کا MCQs بن سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2002 کی بات ہوتی ہے، نیشنل پالیسی فار پرسن ود ڈسیبلٹی، یہ مشرف دور میں آئی۔ پھر 2006 میں نیشنل پلان آف ایکشن فار پرسن ود ڈسیبلٹیز 2006، تو اس میں ایک پلان آف ایکشن جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا کہ ہمارا نیکسٹ پلان کس طرح سے ہوگا اور ہم کس طرح سے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں 2008 میں اسپیشل سٹیزن ایکٹ آیا کہ ڈفرینٹ جو شاپنگ مالز ہیں، جو سکولز ہیں، جو بازار ہیں، تو اس کے حوالے سے اس میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا پرسن ود ڈسیبلٹیز کو۔ جیسے ATM آپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ بریل کے سائن ڈاٹ بھی بنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بلائنڈ پرسن آیا ہے تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ کون سا نمبر ہے۔ پھر 2009 کی بات کریں تو اسپیشل سٹیزن رائٹ ٹو کنسیشن ان موومنٹ، اس ایکٹ کے تحت جو تھا 50% کنسیشن دی گئی ٹریولنگ پہ۔ ڈفرینٹ جو اس میں ہماری ٹریول ایجنسیز ہیں یا انٹرنیشنل ٹریولنگ اگر وہ کرتے ہیں
اور اگر ان کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، جیسے اسپیشل پرسن کا ایک مخصوص آئی ڈی کارڈ بنایا جاتا ہے، ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ موجود ہے، تو یہاں پر وہ 50% کنسیشن اویل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2009 میں ہی ٹریڈ پالیسی آئی، ڈیوٹی فری امپورٹ کارز۔ اگر کوئی ڈسیبل پرسن ہے اور وہ کار امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر وہ ڈیوٹی پے نہیں کرے گا۔ اور پھر 2015 کی بات کریں تو خدمت کارڈ اور انیشیٹو آف گورنمنٹ آف پنجاب، اس میں کافی ہماری امپرومنٹ ہوئی۔ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو خدمت کارڈ کے حوالے سے ورک کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ان کو ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فری جو ہے ان کو ٹریولنگ جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ فیسلٹی دی جا رہی ہے، تو اس میں کافی جو ہے وہ امپرومنٹس ہو رہی ہیں۔ ایک اور ایم سی کیوز آپ کا آتا ہے کہ اسپیشل ایجوکیشن جو ہے وہ کس کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور ہمارے جو ہے وہ اس میں پروونسز کی الگ رسپانسبلٹیز ہیں اور فیڈرل جو گورنمنٹ ہے وہ الگ سے ورک کرتی ہے۔ تو 18ویں ترمیم جو 2010 میں ہوتی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو اس سے پہلے جو تھا 3 لسٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تھی، ایک فیڈرل لسٹ، ایک پروونشل لسٹ، اور جبکہ تھرڈ جو تھی وہ کنکرنٹ لسٹ تھی۔ لیکن اس امینڈمنٹ کے بعد جو اسپیشل ایجوکیشن کے علاوہ بہت سے سبجیکٹ تھے ان کو پروونشل پارٹ بنا دیا گیا کہ وہ سول رسپانسبلٹی جو ہوں گی وہ پروونسز کی ہوں گی۔ اور اس وقت جو پاکستان میں چل رہا ہے، جو ہمارے پنجاب گورنمنٹ میں ہے، تو 18ویں ترمیم کے بعد اسپیشل ایجوکیشن اور کمپلیٹ جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا وہ سول رسپانسبلٹی ہے پروونسز کی۔ تو اس میں جو ہے اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہیں آپ ان کو کمنٹ کر سکتے ہیں، اگر اس میں کوئی مسٹیک ہے تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو ہے ہسٹری کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں مزید تو ڈفرینٹ پنجاب یونیورسٹی کی رپورٹس بھی موجود ہیں گوگل پہ، آپ وہ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اگر اوپن یونیورسٹی سے آپ نے کی ہے تو 672 آپ کا کوڈ کی جو بک ہے اس میں پرسپیکٹیو آف اسپیشل ایجوکیشن، جبکہ یہی سبجیکٹ یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے، تو اس کو اگر آپ ان ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان بکس کو کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مین فوکس یہی ہے کہ شارٹ سپین آف ٹائم میں آپ کے ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے۔ تو اسپیشلی یہ ان کے لیے ہے جن کا بیک گراؤنڈ اسپیشل ایجوکیشن کا نہیں ہے، ایجوکیٹر کے لیے اپلائی کیا ہے اور وہ ایز سچ ابھی اتنی بکس نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے یہ زیادہ بینیفیشل ہوگی ایز کمپیئر ٹو دا اسپیشل ایجوکیشن اسٹوڈنٹس، کیونکہ وہ اس سے ریلیٹڈ پورا 100 مارکس کا پیپر پڑھ چکے ہیں۔ تو اگر اس میں اگر مزید آپ کے کوئی کویسچن ہے تو آپ ان کو کمنٹ کریں اور اس کو آپ جو ہے وہ شیئر بھی کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ تو دس از فرام مائی سائڈ، تھینک یو۔